پھر علم کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, محلے پڑوس کی بلا وجہ کی خبریں, کس کی بیوی کیا کر رہی ہے, کس کی بیٹی کا کس سے چکر چل رہا ہے, کون جیت رہا ہے میچ, کون ہار رہا ہے, یہ وہ نالج ہے. گٹکا کہاں سے ملے گا, یہ بھی ایک نالج ہے نا. گٹکا کہاں سے ملے گا, یہ بھی کیا ایک نالج ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے, بلکہ نقصان بھی ہے. بعض علوم تو ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے نقصان ہوگا. روحانی عامل بننے کی کوشش کرو گے, وہ علوم سیکھو گے جو کہ علوم ہے ہی نہیں, تو اپنی بھی کھوپڑی خراب ہوگی اور دوسروں کی کھوپڑیاں بھی خراب کرو گے. تو کچھ علوم تو ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے, لغو, بیکار کی بات ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ آج ہر قسم کی معلومات کو کمال سمجھا گیا. جی بندے کے پاس نالج بہت ہے. اور کچھ نالج ایسی ہے جو نقصان دہ ہے, اس کا نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے. نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے, فائدے میں رہو گے. چرس کہاں ملتی ہے, ہیروئن کہاں ملتی ہے, چرس پینے کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ نالج الحمدللہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. نہ ہی پتہ ہو تو اچھا ہے. شراب کا ذائقہ کیسا ہے, یہاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے یہاں, میری تو خیال یہی ہے کہ نہیں پیتے الحمدللہ. کچھ نالج ایسی ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو سب کچھ جاننے کا شوق ہے. اچھا, کچھ نالج ایسی ہے, یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی انسان میں اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی, سرے سے ہے ہی نہیں صلاحیت, وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. جیسے روح کیا چیز ہے, روح. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا, صحابہ نے بھی پوچھا, تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, اللہ کا حکم ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے, تم نہیں سمجھ سکتے روح کی حقیقت. تو وہ مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے, تو اس میں دماغ لڑانا, پاگل ہو جائے گا انسان, روح کو سمجھ نہیں پائے گا. سائنسدان نہیں سمجھ پائے ہیں زندگی کیا ہے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اچھا, کچھ نالج ایسی ہوتی ہیں جو انسان سیکھ تو سکتا ہے, لیکن اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ایک خاص نوعیت کی استعداد اور صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے. جس میں وہ صلاحیت ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی, جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کا علم ہے, آپ MBBS کرتے ہیں, آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں, خاص مقام تک آپ پڑھتے ہیں, پھر اگر آپ پیناڈول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے درد کو ٹھیک کرتی ہے, تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. لیکن میں اگر یہ جاننے کی کوشش کروں, ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول درد کا علاج کیسے کرتی ہے, تو ڈاکٹر سمجھا کے تھک جائے گا, بالآخر 4 گولی پیناڈول اس کو خود کھانی پڑیں گی اور 8 گولی ہمیں کھانی پڑیں گی. وجہ کیا ہے کہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میڈیکل سائنس کی ٹرمز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیسے علاج کرتی ہے. تبھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غیر مسلم آیا, وہ اس غیر مسلم کو بتانے لگے اسلام میں 4 شادیاں ہیں. میں نے ان سے کہا یہاں توحید کی بات کرتے, ابھی 4 تک تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جو ایک شادی کا قائل بھی نہیں ہے. وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوگا کہیں, یا 55-60 سال میں اس نے کہیں شادی کی ہوگی,